دنیا میں مسلم ادوار حکومت کے دوران بے شمار سیاح پیدا ہوئے، بلکہ اس زمانے میں اصول تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے صنعت کا درجہ رکھتی تھی۔ بہت سے نامور سیاحوں میں ابن بطوطہ ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف خاصی شہرت رکھتا ہے بلکہ اس کی ملکوں سیاحت کے قصے زبان زد عام ہے۔ ان کا پورا نام عبد ابن عبد المعروف ابن بطوطہ ہے۔ یہ 13 فروری 1304 کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر تانگیر میں پیدا ہوئے۔ وہ قرون وسطیٰ کے عالمی شہرت کے عامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایہ ناز سفر نامہ رحلہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی رودات بیان کی گئی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے، جبکہ سمارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 میں جب ان کی عمر 21 برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہا سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہی مکتب فکر سے متعلق جہد علماء کے دروس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں مہارت حاصل ہوئی اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور علم و تجارت کو اصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلے۔ انہوں نے اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلاطین سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔ ان کے طویل سفروں کی داستانیں حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنے تفصیلی حالات بہت ہی دل نشین انداز میں پیش کرتے ہیں، وہاں وہ اگلے سفر کے لیے زادرہ کا انتظام بھی کر لیتے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہے نہیں ہوا کرتے تھے اور دوسری دنیاؤں کے حالات اسی طرح کے سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی سیاح کی آمد ہوتی تو لوگ، حکمران اور عوام سب کا جمع غفیر ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا اور سیاحوں کی زبانی ملک اور قریہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک طویل عرصے تک ابن بطوطہ افریقہ، صحرائے عرب اور وسط ایشیائی علاقوں میں سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ریگستانی اور دریائی و سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ ان کی تحریروں کے مطابق وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان چنگیزی سرداروں سے بھی ملے۔ انہوں نے 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا کہ دہلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے، جس کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دہلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ان میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں اتوعات لیا۔ بہت سے تحائف پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی علمی فضیلت کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضاء پیش کیا، جس پر وہ سالوں تک فائز رہے۔ شاہ محمد بن تغلق اپنے مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکو نے ان کے قافلے کو آ گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ صدار گئے اور وہاں 2 سال تک روپوش رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضاء کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے آلات بھی انہوں
انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان ملکوں میں وہ سیاست میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا۔ وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور ابنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا، لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سدھار گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی آلات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہے۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ یوں وہ واپس اپنے وطن مراکش میں آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1368 میں یہ عظیم سیاح داہیہ اجل کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اس زمانے کے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہے۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصے ان کے پاؤں تلے روندا گئے اور کتنی ہی سمندروں اور دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔